مانتا ہے نہ اسے ستار مانتا ہے تو اللہ عطا کرنے والا ہے۔ میں نے زحمت کو تمام کیا، میں جناب سیدہ سے متعلق چند جملے پیش کروں تو یہ تمام وہ چیزیں کہتے تھے 70% آبادی کم کرو۔ آبادی کم کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ جنگیں، وبائیں اور بہت سی چیزیں جو ممبر کے لائق نہیں ہے کہ ان کو یہاں سے بیان کیا جائے، کہ دنیا میں لوگ شادیاں نہ کریں تاکہ اولادیں نہ ہوں، اور بہت سی اخلاقی بیماریاں جو دنیا میں رائج کی گئیں تاکہ دنیا کی آبادی کو قابو کیا جائے۔ آبادی زیادہ کہاں پڑ رہی ہے؟ ایشیا کے کچھ ممالک میں اور افریقہ میں۔ تو ان ملکوں میں زیادہ بیماریاں ہونی چاہیے۔ بیماریوں کے علاوہ ان کے اقتصاد کو خراب کرنا چاہیے، حکمرانوں کو خریدنا چاہیے کہ ان کو تعلیم نہ دیں، یہ اتنے کمزور ہوں کہ جو ہم جو کہتے ہیں وہ مانیں، ان کو اتنا کمزور کر دیں۔ اگر امریکہ کے اندر گندم کی کاشت زیادہ ہو جائے تو افریقہ کے لوگ بھیک مانگتے رہیں کہ گندم زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ 4000 ٹن 4 لاکھ ٹن گندم جو زیادہ ہوئی ہے ہمیں دے دو، ہم بھوکے ہیں۔ تو کہا نہیں، گندم کی قیمت کم ہو جائے گی، سمندر میں ڈال دو، کھلائیں گے نہیں۔ یہ جتنا دودھ یا پنیر زیادہ ہوا سب سمندر میں بحر اوقیانوس میں گرا دیا جائے، لیکن ہم قیمتوں کو اپنے قابو میں رکھیں گے۔ میں نے آج سب کچھ کہہ دیا۔ عزیزان گرامی، جب جناب امیر نے کہا ہے کہ حق کو لوگوں تک پہنچانا ہم پہ لازم و ضروری ہے، تو ایسے بہت سے اور مسائل ہیں۔ زندگی رہی موقع ملا تو کل کچھ مکمل کروں گا باتوں کو۔ آج جناب سیدہ کی میں بات کو آگے پہنچا دوں، کچھ فضائل کو۔ اگر مجمع پھر بھی سننا چاہ رہا ہے تو بآواز بلند صلوات۔ انشاءاللہ کل بس بیٹا وقت نہیں ہے ذرا یار توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ۔ میں نے کل پیش کیا تھا جناب مریم سلام اللہ علیہا کا مقام اور عظمت، اور یہ میں نے عرض کیا تھا کہ جناب سیدہ کا مقام ان سے افضل ہے، زیادہ ہے۔ یہ اہل بیت کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے۔ بہت سے مسلمان بھی اس عقیدے کے قائل ہیں، لیکن بہت سے مسلمان کہتے ہیں دوسرے مسلمان سیاست میں اتنا بول رہی ہوں کہ آدھے لوگوں کو سانپ سونگ گیا۔ فضلان گرامی، بہت سے مسلمان وہ کہتے ہیں، قرآن کی آیت کو پیش کرتے ہیں کہ ان اللہ صفاک و طہرک و صفاک علی نساء العالمین۔ اللہ نے میں بڑا بولنے بولے تو پروردگار مجھے معاف کرے، اللہ نے مجھے حافظہ دیا ہے، افراد میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں سے ملتا ہوں، مجھے یاد رہتے ہیں، اور میرے ابھی بھی مجھے کچھ ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں، میرے کچھ عیسائی بھائی جو مجھ سے آ کے تعارف کرواتے ہیں موجود ہیں، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں کہ سن رہے ہیں ہماری مجالس کو، اور عقیدت کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سیاہ لباس پہن کے آتے ہیں بی بی سے عقیدت کے اندر۔ اور مجھ سے ایک میرے عیسائی بھائی نے کہا کہ میں نے کہا کیوں مجلس میں آئے ہیں، کراس پہنا ہے آپ نے؟ تو کہا میری والدہ کہتی تھی میں جب جناب عیسیٰ کی نظر کرتی ہوں تو مولا حسین کا بھی نام لیتی ہوں۔ جو بھی بغیر تعصب کے اہل بیت کو دیکھے گا بغیر مانے نہیں رہے گا۔ فیضان گرامی، اب جناب سیدہ افضل ہیں کہ ہمارا عقیدہ، میں نے کل 3 یا 4 دلیلیں پیش کی تھی، چند دلیلیں آج سن لیجئے۔ افضلیت ہے جناب سیدہ پہ، اگر سننا چاہ رہے ہیں تو مجمع کی توجہ ہو۔ مقام و عظمت ہے جناب خاتون جنت۔ تو اب جناب مریم سے متعلق قرآن کریم نے کہا کہ ان اللہ صفاک و طہرک و صفاک علی نساء العالمین، اللہ نے آپ کو چن لیا، میں نے کل پیش کیا تھا، پاک رکھا اور آپ کو عالمین کی خواتین پہ چنا۔ تو پوچھا گیا پیغمبر سے اور ائمہ اہل بیت سے کہ جناب سیدہ افضل ہے یا جناب مریم؟ کا سیدہ افضل ہے، رسول خدا کی دختر افضل ہے۔ تو کہا کہ ہمارے لیے تو اتنا کافی ہے، انہوں نے کہہ دیا۔ میں جو لوگ نہیں ہیں ان کے لیے پیش کر رہا ہوں یہ واقعہ، پھر اس کے بعد میں بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ جناب سلمان نے سوال کیا، یا رسول اللہ پوری دنیا میں سب سے افضل کون ہے؟ تو امام حسن حسین دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے تھے، رسول خدا نے کہا ان دونوں کے نانا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں،
کہ جد و حال ان دونوں کے نانا یعنی خود رسول خدا، بڑا پیارا انداز ہے تاکہ تکبر کی بو نہ، کہ ان دونوں کے نانا سب سے افضل ہیں، کہ ان کے بعد، کہ رسول خدا کے بعد ان دونوں کے نانا کے بعد ان کے جد کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے فوراً کہا ان دونوں کے بابا۔ توجہ، آخری آدمی تک میں خون جگر دے رہا ہوں، مجھے اپنی حالت کا پتہ، اسی محبت سے سنیے گا۔ تو جناب سلمان کے سوال کرنے پہ کہا کہ ان دونوں کے نانا سب سے افضل، کہ ان کے بعد، کہ ان دونوں کے بابا۔ وہ تمام مسلمان جو کہتے ہیں کہ نہیں انبیاء علی سے افضل ہیں، ہم آپ کی مانیں یا پیغمبر کی مانیں؟ چلیے گا محبت محبت۔ ایسا نہیں گرامی، ایک مرتبہ جناب سلمان، اور تنہائی میں نہیں پوچھا تھا، مسجد میں صحابہ کے مجمع میں جناب سلمان نے کہا یا رسول اللہ سب سے افضل کون ہے اس کائنات میں؟ کہ اللہ کے بعد ان دونوں کے نانا، اشارہ کیا امام حسن حسین کی طرف، کہ ان کے بعد، کہ ان کے بابا، کہ ان کے بعد، کہ ان کی ماں، کہ ان دونوں کی ماں، کہ پھر کہ یہ دونوں حسن و حسین، تو پنجتن سے دنیا میں کائنات میں کوئی افضل نہیں ہے، حتیٰ جناب مریم سے افضل ہے۔ تو ایک اور دلیل ہو گئی۔ اب دلیلیں آپ گنتے جائیے کہ مجھے اس کی ترتیب یاد نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، جوانوں کا سینہ تو اتنا مضبوط دیکھا تھا، اتنے بزرگ آدمی صرف علی ہی والے ایسا نعرہ لگا سکتے ہیں؟ ایسے جانے گرامی پیش کر رہا ہوں۔ تو اب یہ ختمی مرتبت نے کہا یہ سب سے افضل ہے، تو انبیاء سے بھی مقام زیادہ بتایا۔ ایک اور دلیل سن لیجیے جناب مریم جناب سیدہ سے متعلق، تو کہا کہ وہ تمام کائنات کے اندر اللہ نے کہا ان اللہ صفا کے وطہرا کے وصفا کے علی نساء العالمین، تو اللہ نے قرآن میں کہا عالمین کی خواتین پہ چنا، کہاں ان کے زمانے کی، مریم کو ان کے زمانے کی خواتین پہ فوقیت، فاطمہ کو ہر زمانے کی، ہر زمانے کی، ہر زمانے کی خواتین پہ فوقیت ہے۔ پھر صحیح بخاری میں وہ جو افراد کہتے ہیں جناب مریم افضل ہے نا، تو صحیح بخاری سے ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری سے امام محمد ابن اسماعیل بخاری نے جناب سیدہ کے باب مناقب فاطمہ الزہرا میں اس روایت کو لکھا۔ بی بی کے فضائل میں 3 روایات تو ذہن میں ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں، تو وہ فرماتے ہیں امام محمد ابن اسماعیل بخاری اپنی صحیح بخاری کے اندر فرماتے ہیں کہ سرور کائنات نے صحابہ کے مجمع میں کہا کہ جنت میں ساری خواتین سارے جب مر جائیں گے تو فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ، ساری خواتین کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہوں گی۔ اور مسلمانوں اگر جناب مریم کو افضل سمجھتے ہو تو مانتے ہو نا وہ بھی جنت میں ہوں گی، اسی جنت میں ہوں گی جہاں سیدہ، اور وہاں سیدہ سردار ہوں گی۔ بس میں تیز سے چل رہا ہوں، مجھے چند دلیلوں کو پیش کر دیں۔ یا علی توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ۔ اب دیکھیں نعروں میں بھی وقت گزرا، اگر میں زیادہ وقت لیتا ہوں اور آپ مجھے احساس ہے پوری طرح سے 2 گھنٹے سے بیٹھے ہیں، اگر چلیں گے تو میں پڑھوں۔ تو عزیزان گرامی جناب مریم کی فضیلت میں یہ بات آئی ہے کہ ان کی کفالت جناب زکریا نے کی۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، باقیوں کو میں انگلی پکڑ کے پہنچاؤں گا۔
بھئی جناب مریم معصومہ تھی، اللہ نے نبی کا انتخاب کیا، زکریا آپ کفالت کریں گے، اے زکریا نبی ہوتے ہوئے، بوڑھے ہوتے ہوئے زحمتیں اٹھا کے مریم کی کفالت کریں، یہ معصومہ ہے، بطول ہے۔ جناب زکریا نے جناب مریم کی کفالت کی، او مسلمانوں اب سوچو جس کی کفالت محمد مصطفیٰ نے، وہ افضل ہوں گی کہ جناب زکریا اولو العزم پیغمبروں میں بھی جناب سرور کائنات نے کفالت کی ہے۔ کہا جناب مریم نے اپنی ماں کے شکم میں ان سے کلام کیا تو سرور کائنات سے پوچھا، جناب خدیجہ نے ساری بیویوں کے سامنے، جناب فاطمہ بنت اسد بھی موجود ہیں، حضرت ام ایمن بھی ہیں، بڑی جلیل القدر بیویاں موجود ہیں، تو ایک مرتبہ کہا جناب خدیجہ نے، یہ بچی مجھ سے ہمیشہ کلام کرتی تھی، یا رسول اللہ جب اس کی ولادت کا وقت قریب آیا ان بیویوں کے علاوہ کچھ اور بیویاں بھی آ گئی تھی، نہیں ہے لوگ، کچھ اور بیویاں بھی آ گئی تھی، تو رسول خدا نے کہا جانتی ہو ان کے نام کیا کیا ہیں؟ ان میں سے ایک مریم تھی، اب مجمع ہے یا نہیں ہے، ایک سارہ تھی، توجہ ہو، بڑی بڑی باعظمت بیویاں جناب فاطمہ زہرا کے وقت ولادت جناب خدیجہ کی خدمت میں رہے، ماں کے نہیں بی بی کی وجہ سے جناب مریم آئے۔ جب جناب مریم کی ولادت تھی ماں تنہا تھی، لیکن جب سیدہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو مریم نے کہا میں ان کی ماں کی خادمہ، میرا مقام زیادہ ہے خدیجہ سے لیکن فاطمہ کی وجہ سے۔ چھ یا سات دلیلیں ہو گئی ہیں، اگر اور پیش کریں۔ چند دلیلیں اور سن لیجئے، پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، جناب مریم ان سے ملائکہ نے کلام کیا، قرآن میں ہے، تو بہت سے کہتے ہیں کہ بھئی ان سے ملائکہ نے کلام، انبیاء سے ملائکہ کلام کرنے آتے ہیں، جناب مریم سے ملائکہ نے کلام کیا ہے، جناب جبرائیل آئے تو ان سے ملائکہ نے کلام کیا۔ اب جناب سیدہ سے متعلق خدا کی قسم چھٹے امام سے پوچھا گیا آپ کی دادی کے القاب کیا کیا ہیں، تو آپ نے جب فہرست سنانا شروع کی تو ایک مرتبہ کہا میری دادی کے ناموں میں سے ایک نام ہے محدثہ۔ کہا مولا اس کے کیا معنی ہے؟ کہا اس بی بی کو کہا جاتا ہے جس کی خدمت میں ملائکہ آتے جاتے ہو۔ کہا مولا کون کون سے ملائکہ ہے؟ کہا جبرائیل بھی آتے تھے، میکائیل بھی آتے تھے، نہیں پہنچا سکا۔ امام کی ہے، میرے پاس کتاب موجود ہے خصائص الفاطمیہ، جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 574 سے پیش کر رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی امام نے فرمایا میری دادی پہ ملائکہ آتے، ملائکہ خدمت میں رہتے۔ عزیزان گرامی خاتون جنت نے، پیغمبر نے کہا چند مقامات پہ اگر انسان جھوٹ کہہ دے، کوئی بات کہہ دے دل رکھنے کے لیے، وہ جھوٹ نہیں ہوتا۔ دو مومنوں میں فساد ہونے والا ہو، آپ بات چھپا لیں یا بات پلٹ کے کہہ دیں، وہ جھوٹ نہیں ہوتا، فساد رکانے کے لیے۔ بچوں نے فرمائش کی دل رکھنے کے لیے بات کہہ دیں، جھوٹ نہیں ہوتا۔ توجہ، سارے مدینے والے بچے مدینے کی گلیوں میں کہہ رہے تھے عید کا دن آنے والا ہے، ہمارے نئے کپڑے سلنے گئے ہیں۔ معالی السبتین میں جملہ ہے، مرحوم حائری شیخ محمد مہدی حائری مازندرانی نے لکھا کہ جیسے ہی امام حسن و حسین دونوں شہزادے گھر آئے، کہ مادر گرامی مدینے کے سارے بچے کہتے ہیں ہمارے کپڑے درجی کے پاس، ہمارے کپڑے درجی کے پاس۔ اماں ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ تو بی بی نے کہا آپ کے کپڑے بھی درجی کے پاس ہیں۔
عید کا دن آ گیا، امام حسن حسین نے کہا مادر گرامی سب نے نئے کپڑے پہن لیے، ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ ابھی بی بی نے کچھ نہیں کہا تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، بی بی نے آواز دی من بالباب، دروازے پہ کون ہے؟ آواز آئی انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ شہزادوں کو رنگ پسند تھے، ایک کو سبز دوسرے کو سرخ، جب جنت سے لباس آیا تو ایک سبز سا دوسرا سرخ، پوچھا یہ کون ہے؟ کہ رضوان جنت۔ بھائی جنت کے دروازے پہ جو فرشتہ کھڑا ہوتا اس فرشتے کا نام ہے رضوان، جو جہنم کے دروازے پہ کھڑا اس کا نام ہے مالک۔ تو رضوان جنت آئے، جنت سے پوشاکیں لے کے، کہنا چاہیے تھا میں رضوان جنت ہوں، تعارف کرواتے میں فرشتہ ہوں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، سیدہ نے کہا تھا درزی کے پاس کپڑے ہیں، میرا ناز رضوان جنت ہونے میں نہیں ہے، حسنین کا درزی۔ ان کے القاب کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، نہ میں ساتھ لے کے آیا، اور یہ پتہ نہیں جن ہیں بھوت ہیں، ہر جگہ مجلس میں پہنچ جاتے ہیں۔ بی بی کا سائن پہ قائم و دائم رہے، اور بی بی نے سلامت رکھے۔ مجھے خود تعجب ہوتا ہے کہ پہنچتے کیسے ہیں، اور پھر جب پہنچ جاتے تو آگے کیسے آ جاتے ہیں حضرات۔ تو عزیزان گرامی، میں آخری جملے بی بی کی افضلیت پہ ایک اور جملہ پیش کر دوں، اسی کے بعد مصائب۔ عزیزان گرامی، کہ جناب مریم سے متعلق ہے، معصومہ ہیں، دو دلیلیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور تاکہ 10 مکمل ہو جائیں۔ تو عزیزان گرامی، 2 دلیلیں اور سن لیجئے۔ ایک، ان کے ہاں اللہ نے ایک معصوم بیٹے کو ان کے ہاں ولادت ہوئی، جو نبی ہیں، معصوم ہیں، جناب عیسیٰ۔ جناب سیدہ کے ہاں 2 امام ہیں، بلکہ 11 امام ہیں۔ سیدہ 11 اماموں کی ماں ہیں۔ جناب پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، جناب مریم ایک حضرت عیسیٰ کی ماں، جناب سیدہ 11 اماموں کی ماں۔ وہ جو کہتے ہیں جناب مریم افضل ہے، تو شیعہ سنی تمام کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں، خود صحیح بخاری میں ہے کہ جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے بعد کیا کچھ ہوگا، حالات خراب ہوں گے، پھر میرا 12واں وصی آئے گا، نام مہدی ہوگا، اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت، اس کی صورت میری صورت، اس کی سیرت میری سیرت۔ توجہ، کیا وہ آئے گا نماز پڑھائے گا، اللہ آسمان سے عیسیٰ کو نازل کرے گا کہ یا رسول اللہ جب عیسیٰ اور مہدی دونوں ایک ہی وقت میں ہوں گے تو نماز کون پڑھائے گا؟ پیغمبر نے مسکرا کے کہا امامکم منکم، تمہارا امام تم میں سے ہوگا، ان میں سے نہیں۔ ارے تم کہتے ہو جناب عیسیٰ افضل ہے مریم سے، مہدی سے افضل فاطمہ، جس فاطمہ کے 11ویں بیٹے کے پیچھے مریم کا لال کھڑا ہو۔ اب ہو گئے مکمل، اب دلیلیں مکمل ہو گئی ہیں۔
عزیزان گرامی، جو آخری دلیل پیش کرنا چاہتا تھا، میں یقین مانیے کہ جو آخری نعرے ہوتے ہیں آواز نہیں آتی، اب وقت آپ لوگ بھی بہت تھک چکے، میں بھی، مجھے ایک اور مجلس بھی اس کے بعد پڑھنا، جو آخری دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ سرور کائنات نے فرمایا، موضوع سے متعلق نہیں تھا میری جان، میرا بیٹا، میں انشاءاللہ کل پیش کر دوں گا، آپ کو انشاءاللہ کل مکمل کر دوں گا، چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل پیش کر دوں گا جواب، میرے سوال پیش کیا تھا شاید پیش کر دوں آج، تو جانے کے نام تو افضلیت جناب سیدہ پہ سرمایہ ملت حضرت علامہ سید علی رضا رضوی بلند سے بلند ترین سلمان، آخری دلیل جناب سیدہ کی افضلیت پہ سن لیجئے آج کی مجلس کی، کہ سرور کائنات نے فرمایا روز قیامت، قرآن کی آیت ہے، من ذا الذی یشفع عندہ، اور مسلمان اس آیت کو پیش کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، آیت الکرسی میں سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 255 میں اللہ نے کہہ دیا من ذا الذی یشفع عندہ، کس کی جرت ہے کہ اس کے سامنے شفاعت کرے، کس کی جرت ہے اللہ کے سامنے شفاعت کرے، تو کہا شفاعت نہیں ہے، اسی آیت کو میں اسی آیت سے ثابت کرتا ہوں شفاعت ہے، وہی آیت پیش کرتے کہتے شفاعت نہیں ہے، آیت میں ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جہاں اللہ آ جائے وہاں استثناء آ جاتا، کوئی شفاعت نہیں کر سکتا اس کے سامنے سوائے ان کے جنہیں وہ اذن دے دے۔ بس بھئی میں مکمل کر رہا ہوں، تو اب کون شفاعت کرے گا؟ کوئی نہیں سوائے ان کے جنہیں وہ اذن دے دے۔ اب کون بتائے گا؟ جس پہ قرآن آیا وہی بتائے گا کون کون شفاعت کرے گا۔ تو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، صاحب مرحوم تہرانی نے، آیت اللہ تہرانی نے یہ خصائص الفاطمیہ میں لکھا ہے کہ جناب سیدہ کی افضلیت پہ انہوں نے 50 دلیلیں دی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دلیل یہ ہے کہ روز یعنی جناب روز قیامت جناب مریم شفاعت کرنے والوں میں نہیں ہوں گے، جناب مریم شفاعت کرنے والوں میں نہیں ہوں گے، بڑے بڑے انبیاء بھی بار بار کہیں گے نفسی نفسی، میں پروردگارہ مجھے جو دیکھ لیا ہے، صرف ایک رسول خدا ہوں گے کہیں گے امتی امتی، میری امت میری امت، تو اللہ ایک مرتبہ آواز دے گا محمد آپ شفاعت کے لیے تشریف لے آئیے، اور کسے بلائیں گے؟ علی کو بلا لیجئے، جناب سرور کائنات کہیں گے علی فاطمہ سے کہو شفاعت کے لیے آ جائیں۔ تو اب یہاں روایات میں ہے کہ سرور کائنات جناب سیدہ سے کہیں گے ہمیں شفاعت کا حق ہے، سب سے زیادہ شفاعت رسول خدا علی مرتضیٰ جناب سیدہ کریں گے، جناب مریم شفاعت نہیں کریں گی جناب سیدہ، شاید اللہ اس لیے روکے گا مریم جہاں سیدہ ہو وہاں اوروں کی ضرورت ہی نہیں، اگر شفاعت کم پڑتی تو اوروں سے کہتا، اگر کوئی بچتا تو کہتا نا جناب سیدہ جس کی چاہیں گی